Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج 11 صفر ہفتے کے دن قرآن پاک کی ایک آیات پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ میرے بھائیو، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھ لینا، 3 منٹ میں معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے بھائیو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ 11 صفر ہفتے کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آج 11 صفر ہفتے کے دن کو آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 بار پڑھیں، جتنی آپ کا دل چاہتا ہے۔ آپ درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ یہ 11 صفر ہفتے کے دن آپ کی تقدیر کے بند تالے کھولنے والے ہیں، نصیب کو کھولنے والا وظیفہ ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا وظیفہ ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، میرا یہ قرض سارا اتر جائے۔ پھر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا نافرمان اولاد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان بیوی ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ تو آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، کہ وہ نام کیا ہے؟ یا وہاب کا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ یا وہاب اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یا وہاب اللہ کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کہ یا وہاب کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا کہ یا وہاب آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف یا وہاب کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ ہے، کہ وہ سورت کہ ہر انسان کو یاد ہے کہ جس کے پڑھنے سے ایک مرتبہ وہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 پاروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 20 سپاروں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب 3 مرتبہ اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ سورت اخلاص ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمان اور 7 زمینوں کے خزانے کے منہ کو کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورت اخلاص پڑھتے دوران ہی آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 11 صفر ہفتے کے دن صرف 3 بار سورت اخلاص کو پڑھ لیا، انشاءاللہ اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جائے گا۔ 11 صفر ہفتے والے دن اللہ سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ مقصد جتنا بڑا ہو، جتنی حاجت ہو،
تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نصیب کے بند تالے کو کھول دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی آیات ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی اسے دعا بھی کہا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں کہ وہ دعا کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے، اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرانا چاہتے ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب بدلنا چاہتے ہیں، جیسے بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش میں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، اولاد پریشان ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو وہ 11 سفر ہفتے کے دن اس آیات کریمہ کو پڑھ لے کہ ہر مشکلات، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کہ اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے داروں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، نہ تو اس سے زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی کم پڑھنا ہے۔ کہ ایک مرتبہ پھر اس وظیفے کی ترتیب سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہاب کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے کہ وہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا ہے کہ آپ نے اس کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ تو اس سے زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی کم پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، کہ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے تو میرے بھائیوں آپ سجدے میں یا ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، اللہ پاک ہر پریشانی بیماری کا خاتمہ فرما دے گا۔ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج 11 سفر ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اور تعداد سے جو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مشکلات کو ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز عطا فرمائے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.